امام شافعی نے کیا فرمایا؟ ان للہ عبادا فطنا، فطین کہتے ہیں نا ذہین کو، فطن اس کی جمع آتی ہے کہ اللہ کے کچھ بہت ذہین بندے ہیں. ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو لذتیں یہاں جو لوگ پوری کر رہے ہیں وہ تو فتنوں میں پڑ رہے ہیں، گناہوں میں بھی جا رہے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں، مصیبتوں میں بھی وہی پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ دنیا کو چھوڑ دیا. انہوں نے نظروا الیہا فلما علموا، کیوں چھوڑا؟ اس میں کہاں سے فتنہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے غور کیا نا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی نعمت اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہر نعمت چھن جاتی ہے یہاں پہ. انہا لیست لحی وطنا، یہ زندہ آدمی کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ کتنی پراپرٹی بنا لو یار، موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے. ہر دن آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے، ہر سیکنڈ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں، کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے. اب آپ 60 سال میں اگر آپ کے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے نا، معدہ صحیح کام نہیں کر رہا، ہاضمے کی صلاحیت کم ہو گئی، چلنے پھرنے میں آپ کمزوری آ گئی، تو کیا ڈاکٹر اس کو بیماری کہے گا؟ ہے بھائی، ڈاکٹر کہے گا ماشاء اللہ آپ 60 سال میں کتنے صحت مند ہیں. بھائی صحت مند کہاں سے ہیں بھائی، چلا نہیں جا رہا ہے بھائی، بال سارے کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے، زیادہ بولو تو کھانسی آتی ہے. لیکن ڈاکٹر کیا کہے گا؟ WHO کی رپورٹ کے مطابق آپ کی ساری رپورٹیں کیا ہیں؟ بالکل سیٹ. وجہ اس کی ہے کہ اب سیٹنگ کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے، کیونکہ بھائی اس عمر میں تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کسی کے بال کالے ہیں نا 60 سال میں تو وہ بیمار ہے، پتہ نہیں کچھ اندر کچھ اس کے ہارمونز شاید خراب ہو گئے. میری عمر جب 42-43 سال ہوئی تو میں کہیں نظر ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا، ادھر ہی کہیں قریب میں نا، تو 6/6 تھی میری دور کی نظر. تو نہیں میں نہیں گیا، اپنے بچے کو لے کر گیا، اس کی نظر کا مسئلہ آ رہا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا آپ بھی نظر چیک کر لیں اپنی. میں نے کہا مجھے سب نظر آ رہا ہے بھائی، میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، کوئی نظر میں کمزوری نہیں ہے. پھر اس نے دور کی نظر چیک کی تو بالکل 6/6 تھی. اس نے کہا قریب کی چیک کر لیں. میں نے کہا مجھے سب نظر آتا ہے بھائی، یہ کوئی، کیونکہ میں باتیں 4 شادیوں کی کر رہا تھا اور میں بولوں میرے چشمہ لگے تو مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جو میرے مریدین ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. وہ بولیں گے کہ جناب یہ ہمارے جو پیر و مرشد جن کے سن کے ہم نے 4 شادیاں، ان کے تو اپنی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ شادیوں کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں نہیں مانتا تھا کہ میری، حالانکہ اس کا شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظر کی کمزوری کا ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی واقعی میں مطالعہ کرتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے مفتی صاحب، 40 سال کے بعد لازمی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ ہوئی ہو کمزور. میں نے کہا ہو کیوں نہیں ہوا ہے کوئی تحریر، میں واقعی پڑھ کے انہوں نے کہا چشمہ لگا کے پڑھو. جب میں نے چشمہ لگایا تو ایسا کھلا ڈلا مزے کا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا آپ، کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلا. تو نظر تو آ رہا ہے آپ کو، نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ دھندلا آ رہا ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ چونکہ میں پڑھ سکتا ہوں، اب وہ نہیں آ رہا جیسے 40 سال سے پہلے آتا تھا. تو ایک دفعہ چشمہ لگاؤ نا، تو لگایا اور واقعی اتنا کلیئر. میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا، تو آپ مجھے ایسی کوئی میڈیسن دیں آئی اسپیشلسٹ سے. میں نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ، انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کھا لو الٹا لٹک جاؤ، مچھلی کھا لو، گاجر کے جوس پی لو، لوگ کہتے ہیں نا گاجر کا جوس پینے سے یہ ہوتا ہے، اب نہیں ہوگا. اور یہ ابھی تو 1 نمبر لگ رہا ہے، اب یہ 1 سے 2 تو ہو سکتا ہے، 2 سے 4 بھی ہو سکتا ہے، ریورس نہیں ہوگا. خیر میں نے پھر اور ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ 1 سے 1.5 نمبر تک ہوا ہے، ابھی 1.5 سے آگے الحمدللہ نہیں بڑھا. پھر میں نے 2-3 اور ڈاکٹروں سے پوچھا، انہوں نے کہا 40 سال کے بعد اگر قریب کی نظر بھی کمزور نہیں ہو رہی نا تو یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس کا یہ تو ہو سکتا ہے کچھ اندر کوئی فالٹ ہے آپ کے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب کی نظر خراب نہ ہو. ایک اور ہمارے جاننے والے ابھی آئے نا، وہ بھی 45-46 سال کے. میں نے کہا آپ قریب کا چشمہ لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی نظر کمزور ہے. کہہ رہے میں نہیں لگاتا چشمہ میری کوئی. میں نے کہا میں بھی یہی سمجھتا تھا. پھر ان کے بھی لگوا دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا. لگوا لیا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، میڈیکل سائنس بھی یہاں آ کے فیل ہے.
ڈاکٹر بھی یہاں کہ وہ کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھائی موت تو ہے. تبھی ڈاکٹر جو اینٹی ایجنگ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ چیزیں کھائیں تو آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے, آپ دیر سے مریں گے, آپ دیر تک جوان رہیں گے, وہ تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ اینٹی ایجنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں, آپ ایج آپ کی الٹی ہونا شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 60 سال میں بوڑھے ہونا تھا تو یہ خوراک کھائیں گے تو 65 میں ہو جائیں گے آپ, اور بہت اچھی صحت کا خیال کیا تو جو بڑھاپا 60 میں آنا تھا وہ 70 میں آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہر وقت زیتون پینا شروع کیا اور دیسی گھی اور صبح شام ایکسرسائز اور شہد اور جناب کشتے مشتے کھانا شروع کیے, اب جناب 60 سال میں آپ آ کے رک گئے ہیں, 60 اور 70 میں کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہوگی اس بڑھاپے کے پروسیس کو سلو تو کیا جا سکتا ہے, روکنا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے. اور جاننے والے ڈاکٹر ہیں, میرے داڑھی کا بال سفید ہونا شروع ہوئے نا, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں, کچھ کائنڈلی اس بارے میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. تو کوئی دوا, کوئی میڈیسن, کوئی سپلیمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ کی ایج کتنی؟ میں نے بتایا اتنی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب آپ اس پہ غنیمت شکر ادا کریں کہ بال ہیں, اب اس پہ نہ ٹینشن لیں کہ بال سفید ہو رہے ہیں. اب تو اس عمر میں جتنے بال بچ جائیں نا, اس پہ اللہ کا لاکھ ایک ایک بال کو سنبھال کے رکھیں. اس پہ یہ نہیں کہ اتنے سے رہ گئے, جتنے رہ گئے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو جب ڈاکو کوئی چیز آپ سے چھینتا ہے نا, موبائل چھین کے بھاگ گیا, تو آپ گھر میں آتے ہیں, امی میرا موبائل ڈاکو نے یہاں. ماں موبائل کو نہیں دیکھتی, ماں کہتی تیری جان بچ گئی. ماں یہی کہتی ہے نا کہ بیٹا موبائل گیا, تیری کنپٹی پہ بندوق رکھی تھی, مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے اللہ نے تجھے زندگی دے دی. تو 40 سال کے بعد جتنے بال آپ کے سر پہ رہ جائیں یا داڑھی پہ رہ جائیں تو آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں یہ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے, تو اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو آپ جتنا بھی زور لگا لو میرے بھائی, بڑھاپا آئے گا.